نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز و بھائیوں، دینی نسبت پر تعلق رکھنے اور محبت رکھنے والے ساتھیوں، اللہ عز و جل نے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج جو عنوان جس پر کچھ بات کروں وہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک تو قلبی طور پر ہر آدمی بہت سی فکریں اور بہت سے انتشار کی کیفیتیں دل میں لیے ہوئے ہیں جو حالات ہیں آج کل، اور ہر شخص اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر تبصرے کرنا، باتیں کرنا، اور جو جی میں آئے جہاں سے جو سنے اس کو آگے زبان سے چالو کر دینا، مجلسوں میں بیان کرنا، واٹس ایپ کے میسیجوں میں بیان کرنا۔ تو میرے عزیز، زبان اور قلب کی حفاظت اسلامی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ عز و جل کا پیغام لے کر آئے، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات میں اس کے تعلق سے کیا ملتا ہے؟ تو اپنی باتیں کم اور حضرت نبی علیہ السلام کی باتیں زیادہ عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں، تاکہ ظاہر ان میں نور ہے اور وہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سارا سب کچھ سامان ہے۔ اس میں ایک صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے، کوئی خاص اہم بات بتائیے۔ تو میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تملک یدک، پہلی بات اپنے ہاتھ پر قابو پانا۔ مطلب یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دو، مستطاعو بے جا ہاتھ نہ چلاؤ، ظلم و زیادتی نہ کرو، ہاتھ سے مارو نہیں، قتل نہ کرو کسی کو، اور جو ہاتھ کے ذریعے سے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فماذا املک اذا لم املک یدی؟ قال تملک لسانک۔ چلو یہ تو ہاتھ کی بات ہوئی، اگر اس پر قابو نہ ہو سکے تو پھر کس چیز پر میں قابو رکھوں جو اہم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تملک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال ہے، فماذا املک اذا لم املک لسانی؟ اگر میری زبان بھی قابو میں نہ رہ سکے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا، لا تبسط یدک الا الی خیر، خیر کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلانا اور زبان سے صرف صحیح بات بولنا، ولا تقل بلسانک الا معروفا۔ میرے عزیزو، آج کل ہمارا ایک دستور بن گیا، معمول بن گیا کہ جو بھی خبر جہاں سے جیسی جس طرح کی سنی اس کو آگے چالو کر دی۔ گھروں میں رہتے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کی زندگی ہے، تو شوہر نے کوئی بات کہی، ادھر سے بیوی نے جواب دیا، بیوی نے کوئی بات کہی شوہر نے، اور آپس میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تکرار شروع۔ اب زبان چل رہی ہے، کتنا فساد برپا ہوتا ہے اور کتنے مسائل اس سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ زبان ہے، جی یہ جو زبان ہے، یہ روزانہ صبح میں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان اور تكفر اللسان، دونوں طرح ہے، یعنی زبان کو خاص بات یاد دلاتے ہیں اور زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہیں اور اس سے فریاد کرتے ہیں، اور تمام بدن کے اعضاء زبان سے عاجزی سے کہتے ہیں، اے زبان، ٹیڑھے پن سے ہمارا ٹیڑھا پن اور تیری درستگی سے ہماری درستگی۔ اسی لیے دیکھ لو بھائی، زبان کی وجہ سے کتنا فساد ہے۔ یعنی اگر مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، پڑوسی کسی بات پر پڑوسی والے کو کچھ کہہ دے اور وہ خاموش رہے، جواب نہ دے، جواب کہیں سے دے گا؟ بھائی جواب کہیں سے دے گا؟ زبان، چھوٹی سی زبان جو ہے نا، اسی سے نا، حدیث شریف میں ہے
اس کی جسامت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت زیادہ ہے۔ صغیر الجثہ ہے یہ، اور صغیر الجرم ہے، معمولی اس کی جسامت، لیکن جرم اس کا اتنا خطرناک ہے کہ ایک جملہ جنگیں کھڑی کر دیتا ہے، جنگیں کھڑی کر دیتا ہے، جنگیں۔ جی ایک صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اور کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں۔ جی ایک صحابی رسول علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور اپنی زبان کو پکڑ لیا ہاتھ سے۔ بھائی یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے عزیزو ہماری طرح نہیں تھے۔ سننا 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 سننا، معلومات کا ذخیرہ، معلومات کا ذخیرہ اکٹھا ہے، خوب تقریریں، بیانات اور ملفوظات یاد ہے، لیکن زندگی جب عمل میں دیکھو تو خالی ہے۔ جب وقت پڑتا ہے اور بات آتی ہے زبان کو محفوظ رکھنے کی تو معاملہ بس کچھ نہیں، سب ایسے ہی ہے۔ ذرا سی ناموافق بات پیش آئی، ناگوار بات پیش آئی، بس پھر تو زبان ایسی چلی کہ نہ معلوم کیا سے کیا کہہ دیا۔ یا عیش اور مزے میں آرام سے بیٹھے ہیں اور چائے اور کافی چل رہی ہے اور مجلس لگی ہے اور گھنٹے دو گھنٹے، عید کا دن ہے اور گھنٹے دو گھنٹے کے لیے سب فیملی جمع ہے، پتہ نہیں کہاں کی کیا کیا ایران توران کی باتیں، کس کی مذمت، کس کی برائی، کس کے معائب، کس کا فضول، اور کیا کیا باتیں چل رہی ہے زبان سے۔ اے میرے ساتھیوں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بھائیوں، اللہ کی رضا کے طلبگار بھائیوں، زبان 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 بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ ابو بکر ٹھہرو، یہ نہ کرو، کیا کر رہے ہو؟ ما غفر اللہ لک فقال له ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا کیا تھا وہ میرے عزیزو؟ ان هذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھ کو ہلاکت کی جگہوں میں لا کر کھڑا کر دیا، بری جگہوں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ حالانکہ یہ جملہ بول دوں، کبھی بعض نا سمجھ اور کم سمجھ والے سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی گڑبڑ باتیں بولتے تھے۔ نہیں 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 نہیں، توبہ توبہ توبہ، نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی ایسی بات نکل گئی جو بہت معنی مطلب والی نہیں ہے اور بہت بامقصد نہیں ہے، جی ہلکی پھلکی بھی کوئی ایسی بات، وہ بھی ان لوگوں پر بھاری گزرتی تھی، وہ بھی ان لوگوں پر بھاری گزرتی تھی۔ ایمان والے پر گناہ ایسا ہے جیسے پہاڑ، اور منافق کے لیے کچھ بھی نہیں، جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو۔ تو اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار لوگوں کی نیکیاں اور مقربین لوگوں کے ہاں سیئات ہوتی ہے۔ جیسی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، مقربین لوگ پڑھیں گے تو یہ کہیں گے آج تو ہم نے بہت بڑا جرم کیا۔ بہرحال سنانا یہ ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ چھٹیوں کے مواقع، عید کے مواقع اور خالی ایام اور اس میں مجالس لگے اور بیٹھے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ گھروں میں، زبان کو بہت قابو میں رکھنا، زبان کو بہت قابو میں رکھنا، بہت قابو میں رکھنا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، جی تو کیا کہا؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو پکڑا اور کیا کہا؟ یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ ہم بھی کرتے ہیں اس طرح بات اپنی زبان سے میرے عزیزوں، میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگاروں، ہم بھی کرتے ہیں کہ اس طرح سے بات اپنے دل سے کہو، زبان سے کہو، اے دل، دل سے خود اپنے طور پر خطاب کر کے کہو۔ یہ باتیں خود کرنی چاہیے۔ جو اصلاح کا طالب ہوتا ہے، جس کو اللہ کو پانے کی فکر اور دھن اور دھیان لگی ہوتی ہے میرے عزیزوں، وہ کرتا ہے سب، وہ کرتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے سوچ سوچ کے اپنے کو خطاب کرے گا، اے فلاں ابن فلاں، اپنے کو کہے گا اے فلاں ابن فلاں۔ تو کس چیز پر اکڑ کرتا ہے؟ اے فلاں ابن فلاں، تو کیوں شہرتوں کا متلاشی ہے؟ تجھے کیوں دنیا میں بڑی شہرتیں اور بڑے نام چاہیے اور بڑے القاب چاہیے، جبکہ تیری
ہستی تو مٹنے کے لیے ہے، اللہ عز و جل کی ہستی ہے جو بقا کے لیے ہے، اللہ عز و جل کی شان ہے جی جس کے لیے شہرتیں ہیں، عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، بقا ہے اور ہمیشہ کے لیے حیات ہے۔ تجھے تو مٹنا ہے، تو مٹنے کے لیے ہے تو کہے کے لیے شہرتیں؟ ارے تیرے جیسے پہلے کتنے آئے اور بڑے بڑے منصب و عہدوں پہ آئے، لیکن آج انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، اپنی قبر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے سب کچھ اس کا حصہ پا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے دنیا کی خاطر کچھ کیا تھا، کوئی نیک کام کیا تھا تو یہی رہ گیا سب کچھ، اور رہ ہی نہیں گیا بلکہ الٹا معاملہ ہے۔ ہاں وہاں جب جائیں گے تو اس کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنا سب کچھ دنیا میں لیا تھا۔ مطلب سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ اے دل، تو نے اپنے اندر کس کو بسایا ہے؟ اے دل، تو نے اپنے اندر کس کو جگہ دی؟ خطاب کرو، پوچھو دل سے، تو کہاں کہاں سوچتا ہے؟ تجھے کن کن چیزوں کی فکر ہے؟ جبکہ تجھے تو اپنے اندر صرف اللہ عز و جل کو موجود رکھنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی تجلیات کے ساتھ جی مزین رہنا چاہیے، ان کا مرکز بنا رہنا چاہیے۔ تو کہاں ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے؟ اسی طرح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو کہتے ہیں، آئے ہے واقعی کیا لوگ تھے یہ لوگ صحابہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا اور راسخ کر دیا۔ کچھ بدبخت دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر بھی زبان چلاتے ہیں، زبان۔ تو میرے بھائیو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کیا کہا؟ جو کہا تم بھی کہو آج اپنی زبان سے، اور غور کرو اور اپنا محاسبہ کرو اور جائزہ لو۔ اے زبان، خیر کی بات بولنا، خیر کی بات بولنا، صحیح باتیں بولنا، اچھی باتیں بولنا، تب تو فائدہ اٹھا سکے گی۔ اور صحیح باتیں بولنا، خیر کی بات، دین کی بات، جی کوئی شر کی بات نہ بولنا، تب تجھے فائدہ پہنچ سکے گا اور سکون بھی ملے گا۔ اور بری بات سے خاموش رہنا، جی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بری بات سے اگر تم محفوظ رہی ہے زبان، تسلم، تو ادھر ادھر کی الا بلا سے اور گناہوں میں پڑنے سے تیری حفاظت ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ تجھے ندامت ہو۔ عام طور سے جو زیادہ بولنے والے اور بولنے والیاں ہیں، یہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ارے یار میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، ارے یار مجھے ذرا سا غصہ آیا تو میں تو اپنی بیوی پہ ایسا بھڑک گیا، بیچاری کو میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ایسے ہی وہ افسوس کر رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو نہ معلوم کیا کیا کہہ ڈالا، ذرا سی بات تھی اور مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، مشق کرو، مشق کرو، مشق۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جی اصلاح و تربیت کے یہی دو بنیادی ستون تھے، اصلاح و تربیت کے یہ دو بنیادی ستون تھے، سکوت اور سکون، سکوت اور سکون۔ سکوت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے نہیں، سکون نون، سکون کا تعلق قلب سے، دل سے، اور سکوت کا تعلق زبان سے۔ فرماتے تھے ان دو کو پھر آدمی کنٹرول کر لے، ایک تو سکون یعنی دل ادھر ادھر کیوں ہے، ادھر کے معاملات میں وہاں منتشر انتشار، آج ہے یہی کیفیت اس وقت فی الحال امت کی، نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہر وقت یہاں کی الا بلا وہاں کی، اور پھر اس کو سننا اور سوچنا اور پھر دوسروں کو پھیلانا اور بتانا، حالانکہ جن ذرائع سے وہ خبریں آ رہی ہے کیا بھروسہ ہے کہ وہ کیا ذریعہ ہے، کون سے وہ سچے ہیں اور کون سے ان میں سچائی پیش کی جاتی ہے۔ وہاں تو صرف مقصود ایک خاص پالیسی ہوتی ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے۔ بہرحال تو جن چیزوں سے قلبی انتشار ہوتا ہو، خاص طور سے میرے عزیز و فتنوں کے زمانے میں زبان اور دل کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ فتنوں کے زمانے میں جو اس وقت ہم چلے ہوئے ہیں، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، ہاں اس وقت میں زبان اور قلب کی حفاظت، دل کی حفاظت رکھو۔ میاں دنیا کے جھمیلوں میں اور ڈر کی چیزوں میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ جی ہاں، ہمیں تو اپنے اللہ عز و جل کی بندگی سے اور طاعت سے مطلب ہے۔ کوئی ہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی امت مسلمہ کے حالات، ارے امت مسلمہ کے حالات تو اجمالاً بزرگوں کو آپ سے بھی زیادہ معلوم رہتے ہیں، اور جب اجمالاً معلوم ہے تو بس دعا کرو۔ جیسے اس وقت امت مسلمہ کا حال کس کو معلوم نہیں کہ دینی اعتبار سے ایسی پستی اور ایسی کمزوری
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو سچا سمجھنا اور دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین والی کیفیت میں کتنی کمزوری اور ضعف آ رہا ہے۔ آج ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ نمازیں یہ مسجدیں جب سے بند ہوئی تو ایسا مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ پہلے جو نمازی تھے وہ بھی اب مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور کتنے ہی نمازیں پڑھنی ہی چھوڑ دیے گھروں میں نمازیں۔ بہرحال میرا آج کا عنوان یہ ہے، قلب اور زبان، زبان دل اور زبان کی میرے بھائیو حفاظت رکھو تو دل کی حفاظت رہے گی۔ ایک دل اور ایک زبان، یہ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کا فرمان ہے۔ ایک دل اور ایک زبان، یہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ دل میں صرف اللہ کو بساؤ، میاں غیر اللہ کو کیا سوچنا۔ آج میں کسی کو نصیحت کرتا تھا، علماء دین اور دین کے عالم جب وہ دینی کام کرنے لگے اور خدمات کرنے لگے اور ان کی خدمات لوگوں میں مقبول ہونے لگے اور ان کا رجحان مالداروں اور دولت مندوں اور عمراء و حکام کی طرف ہو اور ان کو دل میں جگہ دینے لگے اور ان سے کوئی لالچ اور توقع اور امید رکھنے لگے، بس سمجھ لو وہ موقع آ گیا کہ اب یہ آدمی، یہ عالم اللہ کی نگاہوں سے گرا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ بھائی دل کی حفاظت بہت اہم ہے۔ ایک مقام پہ ایک جگہ حدیث شریف کی کتاب میں سوال لکھا ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زبان اصل ہے اور سارے آدھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے ورنہ تو بگڑ جائیں گے ہم بھی اگر تو بگڑی تو۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہو، اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، اگر وہ بگاڑ اس میں ہو تو پھر سب میں بگاڑ اور وہ دل ہے۔ اور بات بالکل واضح ہے، اس لیے کہ دل پورے بدن کا بادشاہ ہے اور حاکم ہے۔ جی ہاں، وہ ملک و اعضاء بنی آدم، یہی دل ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعا مانگا کرتے تھے، کیا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ ہمارے لیے تھا، جی امت کو بتانے کے لیے۔ روایتوں میں آیا کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے کسی چٹیل میدان میں خالی جہاں کوئی گھاس دیوار مکان کوئی چیز نہ ہو، کسی پر کو ڈالیے پر، اور اس پر کو ہوائیں جی کریشۃ تقلبها الرياح، ایسے پر کی طرح کہ جس کو ہوائیں اڑا رہی ہو، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طرح اس دل کا حال ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کب یہ دل کا رخ پلٹ جائے اور پھر جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اپنی کسی عبادت پر، طاعت پر فخر اور گھمنڈ تو اور کسی کو حقیر سمجھنا تو اور کمتر سمجھنا تو زندگی میں کبھی قریب بھی آنے نہ دینا، ہاں قریب بھی نہ آنے دینا۔ شیخ عبداللہ اندلسی کا واقعہ کسی دن سناؤں گا، اتنے بڑے آدمی تھے لیکن ان آتش پرستوں کو، آگ کے پجاریوں کو دیکھ کے دل میں آ گیا کہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ، بس آزمائش آ گئی۔ سامنے گئے کنویں پر تو عیسائی لڑکی خوبصورت زیورات سے آراستہ، فدا ہو گئے اس پر۔ ہزاروں مریدین سب کو کہہ دیا کہ بس جائیے، اب آپ میرے بس میں نہیں ہیں۔ خلاصہ بہرحال اس طرف نہیں جانا، وہ تو ایک لمبا واقعہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل اس طرح بدلتا رہتا ہے، دل کی سلامتی اور حفاظت بڑی اہم ہے، اور اسی طرح دل کے ساتھ ساتھ زبان۔ تو وہ جو محدثین نے سوال قائم کیا اس کا جواب سنو۔ سوال یہ قائم کیا کہ آیا دل اصل ہے اور یا زبان؟ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زبان ٹھیک رہے تو جسم بھی ٹھیک رہے، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دل ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہے۔ میرے عزیز اور بھائیو، جواب اس کا یہ ہے کہ اصل تو دل ہی ہے، لیکن دل کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اظہار کے اعتبار سے اور ظہور کے اعتبار سے یہ زبان ہے، اور ویسے اصل بادشاہ دل ہی ہے۔ اسی لیے اگر قلب میں اللہ کی محبت آ جائے، رچ جائے، بس جائے، حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ طریق تھا کہ قلب کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگا دو تو گناہوں کے جو جذبات اور خواہشیں اور رغبتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ جل کے خاکستر ہو کے راکھ بن کے ان کا کھاد لگے گا۔
ایک ایک کانٹے کو نکالو گے تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن ایک مسلمان ایمان والے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی آگ لگاؤ کہ وہ جتنے سارے کانٹے ہیں گناہوں کے، وہ سب جل کے خاک ہو کے اس کا کھاد لگ جائے۔ اب تم پوچھو کہ کھاد لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کھاد لگنے کا مطلب یہ ہے جس طرح یہ کسی کے عشق مجازی میں تڑپتا تھا، اب جب رخ ادھر سے بدلا اور اللہ کی طرف ہوا تو ادھر بھی اسی طرح تیز رفتار بنے گا۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو بہرحال سکوت اور سکون میرے عزیز و خاص طور سے آج کے زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کے زمانے میں اللسان فیہا اشد من السیف، کہ زبان جو ہے نا یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز چلے گی، نہ معلوم کیا جملہ نکلے اور فساد برپا ہو جائے۔ بدن کا پورا بدن، اس کا ہر عضو زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، یہ بھی حدیث شریف میں آیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی قیمتی اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو طول الصمت ہے، دیر تک لمبا رہنا اور چپ رہنا اور خاموش رہنا، تم اس کو اختیار کر لو، مطلب خواہ نہ بولو ادھر ادھر کی باتیں۔ حضرت شیخ الحدیث، میں نے ایک دن کسی دن مجھے یاد نہیں ہے لیکن بیانات میں سے کسی ایک بیان میں یہ بات عرض کی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے بعد خلفاء جو علی گڑھ یونیورسٹی میں مجھ سے ملاقات ہوئی اور وغیرہ، تو وہ بتاتے تھے کہ ہم اس طرح اصلاح کرتے تھے کہ روزانہ کاپی میں لکھ کے دینا ہوتا تھا آج کتنا زائد بولے، زبان کتنی زائد چلائی۔ تو چونکہ حالات آج کل ایسے چلے ہوئے ہیں کہ آدمی گھروں میں بیٹھے ہیں اور واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں اور تکرار زبان چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سناتا ہوں، کیا فرمایا کہ علیک بطول الصمت، دیر تک چپ چاپ رہا کرو، خاموش رہا کرو، زبان کو تر چر نہ چلاؤ۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو دفع کرنے والی ہے، دھتکار دینے والی ہے۔ آپ کو شیطان سے حفاظت مل گئی؟ کیسے شیطان سے حفاظت ملی؟ ارے باتوں باتوں میں بیوی کو کوئی جملہ کہا، اس کو ناگوار ہوا، وہ ذرا اور تیز بولی، پھر آپ اور تیز بولے، وہ اور تیز بولی، پھر آپ اور تیز بولے، پتہ چلا طلاق دے دی۔ چند سال پہلے میں اپنے وطن میں تھا تو ایک شہر میں گیا تو بالکل تازہ واقعہ، اسکول کے کسی مسئلے پہ بات ہوئی، بچے کی فیس اتنی ہے، وہاں پڑھائی اچھی ہے، یہاں فیس اتنی ہے، اس میں اتنا ہے، تو بیوی بولنے لگی کہ آپ تو فیس سے بچنے کے لیے بچوں کی تعلیم کو وہ کر رہے ہیں۔ شوہر کو غصہ آیا کیونکہ شوہر یہ بات نہیں تھی جو وہ کہہ رہی تھی، اس نے ایسی غلط بات کہی تو اس کو غصہ آیا، غصہ آتے ہی اس نے طلاق دی اور طلاق بھی تین۔ تب رو رہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ وہی صحابی نے جو بات بتائی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ محفوظ رکھو اس کو شر سے، شر اور بری بات نہ بولو تو تم الا بلا اور مصائب و حوادث سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس سے پہلے کہ بعد میں شرمندہ ہو۔ میرے عزیزو، جنگیں قائم ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ مجھے یاد ہے، ایک جب مرتبہ 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اس سے بھی پہلی، بلکہ تراویح کے موقع پر تو ایک امام تھے بڑے معزز سب کچھ، عیدگاہ میں ایک جملہ انہوں نے بول دیا، بھائی تم لوگ یہاں جو ہے عید کے بعد جوان لڑکیاں اور سب آپس میں مسافے ملاتے ہو، یہ کرتے ہو؟ بس وہیں عید پہ ہنگامہ کھڑا۔ کیوں؟ تم نے ایسے یہ جملہ کیسے بولا؟ یہاں تو ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب تمہیں کسی نے غلط لگایا، فلاں اور 2 پارٹی تھی وہاں، بس وہ پارٹی بازیاں ہو کر وہ ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا وہیں عیدگاہ میں۔ سمجھ رہے ہو بھائیو؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے عزیز وحی ہوتی ہے، وحی آسمانی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چپ چاپ رہا کرو، زیادہ بولا مت کرو، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو دفع کرنے والا ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، آپ میری اس ایک نصیحت پر عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ زبان اور دل اور نظر، 3 چیزیں کہہ رہا ہوں، زبان کو بہت زیادہ اور نظر کو بہت زیادہ اور یہ دل، ان 3 چیزوں کی حفاظت کر کے دیکھیے اور آپ کو اعمال میں ترقی، عبادات کا نور، اللہ تعالیٰ کا قرب، معاشرے میں محبوبیت اور عزت اور کیا کیا کچھ ملے گا۔ یہ شیطان کو دفع کرنے والی ہے، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور تمہارے دینی معاملات پر تمہاری مددگار ہے۔ جی ہاں، یہ صفت اور یہ خوبی بہت بڑی مددگار ہے۔ جو ہر وقت بولتا ہے مصیبتوں میں پھنستا ہے،
زندگی کا اوقات ضائع ہوتے ہیں، ادھر الجھے گا ادھر الجھے گا ادھر الجھے گا۔ ارے تجھے دین کا کام کرنا تھا، تجھے بیان کرنا تھا، تجھے مطالعہ کرنا تھا، کہاں الجھ پڑا؟ کیوں الجھ پڑا؟ اس لیے کہ زبان سے چرچر چل رہا ہے، جو جی میں آ رہا بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، جو جی میں آ رہا بولے جا رہا ہے، نتیجتاً کچھ اچھا بولے گا اور کچھ ادھر ادھر کی بات بولے گا۔ جی ہاں، جب کچھ ادھر ادھر کی بات بولے گا تو اس کے اندر جو خراب باتیں ہوں گی اس پر مسائل شروع ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جب غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا نؤاخذ بما نتکلم به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پر کو ہم زبان سے بولتے ہیں کیا ان پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے معاذ تم کتنے بھولے بھالے ہو، یہ انسانوں کو جہنم کے یا منہ کے بل یا ناک کے نتنوں کے بل گھسیٹ کے جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، خلاصہ نکال دیتا ہوں، خلاصہ نکال لیجئے اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس صفت کو اپناؤ۔ زبان کو جو زیادہ چلانے کی عادت ہے، اور عام طور سے یہ عادت عورتوں میں ہوتی ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں بڑی صفائی کے ساتھ، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط سے بولو۔ چند دن لگیں گے، جب عادت پڑ جائے گی تو خود بخود پھر اس کے بعد ایسے ہی شروع ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے اور بڑے ثقار کہنا چاہیے، جن پر حضرت کو تو جن کی تعلیمات اور تربیت پر اعتماد تھا، خلیفہ تھے، فرماتے تھے سوچ کر بولنے کی عادت ڈال لو، سوچ کر بولنے کی عادت ڈال لو، بس کچھ دنوں کے اندر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غور کیا کرو جب بات کرنی ہو، جو بات میں بولنے جا رہا ہوں یہ خیر ہی خیر ہے یا شر ہی شر، مطلب اچھی اچھی ہے بری ہی بری۔ اگر اچھی اچھی ہے بولو، اگر بری ہی بری بالکل مت بولو۔ پھر یہ دیکھو کہ کچھ خیر ہے تھوڑی سی اور زیادہ شر، یا زیادہ خیر ہے اور تھوڑا شر، دین کا نفع ہے یا دنیا کا، یا نہ دین کا ہے نہ دنیا کا، یا دونوں کا، یا کم یا زیادہ۔ تھوڑے دنوں تک میرے عزیز، تھوڑے دنوں تک سوچنا پڑے گا، اس کے بعد تو پھر لمحوں میں اندر سے دل دماغ میسج دے دیتا ہے، پیغام یہ بات صحیح ہے، تم بول سکتے ہو۔ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ اپنی حفاظت رکھے، محفوظ رہے، تو اسے چپ چاپی اور خاموشی کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی ایک جملہ بولتا ہے ایسا کہ جہنم میں اتنی دوری پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ جی ہاں، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا جو حال چلا ہوا ہے سوچ سمجھ کے بولو۔ بئس مطیۃ الرجل زعمو، یہ ایک اور دو بات بتاتا چلوں، یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کی بڑی بدترین سواری ہے۔ کیا؟ اجی لوگوں سے سنا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بھائی کس نے تم کو یہ بات بتائی؟ تو کوئی نام نہیں بتائے گا، بس یہ کہے گا لوگوں سے سنا لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے، لوگوں سے سنا لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، حدیث شریف میں آیا کہ جھوٹا بننے کے لیے یہ اتنی بات کافی ہے کہ ان یحدث بکل ما سمع کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع۔ جو سنو، اول تو کیوں اتنا سنو اور کانوں کو کیوں چاروں طرف لگاؤ اور نیٹ پر بیٹھ کر کیوں اتنی زیادہ چکر میں پڑو کہ جب انہیں بیان کرو تو بھائی نہیں تو بیان نہ کرو، تو تحقیق کرو جو بات بیان کرنی ہے۔ یہ میسیجوں کو بھیجنے کا بھی یہی حکم ہے، تحقیق کے بغیر نہ بھیجو، ورنہ اگر تحقیق کے بغیر بھیجو گے تو گناہ ہماری طرف لوٹ کے آئے گا۔ بہرحال ہمارا وقت پورا ہوا، بس اسی پر بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم سبھی کو مکمل طور سے زبان اور قلب اور نظر، دل، دماغ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عمل ہے میرے بھائیوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔